السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد عمران اشرفی جامعی، اظہار چینل کے ناظرین و سامعین۔ آج کی اس پربہار مجلس میں ہمارے ساتھ ہیں جامعہ اشرف کے ناظم تعلیمات حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد نذر الباری اشرفی جامعی صاحب قبلہ۔ تو آئیے اس مبارک مجلس میں آج ہم حضرت سے ایک اہم مسئلے کی معلومات حاصل کرتے ہیں، وہ ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے۔ ناظرین، اس مسئلے کی ضرورت آج عوام کے لیے بہت زیادہ ہے۔ کچھ لوگ تو نوجوان ہوتے ہیں، بغیر کسی عذر کے بیٹھ کر نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو ایسا عذر ہوتا ہے کہ واقعتاً وہ لوگ بیٹھ کر ہی نماز پڑھنے کے قابل ہوتے ہیں۔ تو آئیے ہم اس تفصیل کو جانتے ہیں اور مفتی صاحب کی بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے۔ جی حضرت قبلہ، بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت کب ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ دیکھیے، نمازی پر قیام فرض ہے۔ جی، بغیر عذر کے قیام کو چھوڑ دینے سے نماز نہیں ہوگی۔ البتہ نفل نماز بلا عذر کے پڑھ سکتے ہیں بیٹھ کر، اس میں رخصت ہے۔ جی، اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ نفل نماز ہی رخصت ہے کہ وہ چاہے کوئی پڑھے چاہے تو نہ پڑھے، تو جب اصل نماز میں ہی پڑھنے اور نہ پڑھنے کی رخصت ہے، اجازت ہے، تو پھر اس کو بیٹھ کر پڑھنے یا کھڑے ہو کر پڑھنے میں بھی اجازت ہوگی۔ لیکن یہاں پر ایک بات یہ عرض کر دوں کہ جو نماز کھڑے ہو کر ادا کی جائے وہ نماز بہتر ہے، دوگنا ہے ثواب میں اس نماز سے جسے بیٹھ کر ادا کی جائے۔ سبحان اللہ۔ یہ نفل کا معاملہ ہے۔ لیکن فرض نماز میں قیام فرض ہے، بلکہ اور دیگر فرائض کے اعتبار سے یہ رکن کی حیثیت رکھتا ہے۔ جی، اس لیے اگر کوئی اسے بیٹھ کر پڑھنا چاہے تو نہیں پڑھ سکتا ہے، اسے کھڑے ہو کر پڑھنا ہوگا۔ ہاں، اگر کھڑا نہیں ہو سکتا ہے تو پھر بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے۔ جی، اور کھڑے نہ ہونے کی کئی وجہیں ہو سکتی ہیں۔ مثلاً بعض لوگوں کو کمر، گھٹنوں یا ٹخنوں وغیرہ میں تکلیف ہوتی ہے، اور آج کل بوجوہ یہ صورت عام ہے، متعدد طریقے سے یہ صورتیں پائی جاتی ہیں، ہم دیکھتے ہیں مساجد میں بھی اور جی، لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے۔ جی، تو چنانچہ وہ آدمی بیٹھ کر نماز ادا کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں۔ جی، بعض مریض نہ کھڑے ہو سکتے ہیں، نہ رکوع و سجود صحیح طریقہ سے ادا کر سکتے ہیں، تو وہ بیٹھ کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ جی، اس کی وجہ بڑھاپا ہو یا کمزوری ہو یا جوڑوں یا کمر میں درد ہو، ان سب صورتوں میں بہرحال یہ معذوری کی صورت ہے، یہ معذور ہے۔ اگر کوئی اس طرح کی حالت کسی کی ہوتی ہے تو وہ جیسا کر سکتے ہیں اس طرح سے وہ نماز ادا کریں، کیونکہ یہ مسئلہ اپنی جگہ مسلم ہے کہ جو عبادات ہیں، نماز ہوں، روزہ ہوں، زکوٰۃ ہوں، حج ہوں وغیرہ، اس طرح کی جو بھی عبادتیں ہیں، ان میں وہ چیز جس میں انسان کو ادا کرنے میں پریشانی ہو، دشواری ہو، جی، بدنی اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے، اگر اسے دقتیں پیش آتی ہے تو شریعت نے ان حصوں میں، پریشانی والے حصے میں رخصت دی ہے، اس میں رعایت برتی ہے، اور یہ حکم دیا ہے کہ اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو اس کا آپشن یہ ہے کہ آپ اس طرح سے ادا کر لیجئے۔ جی، تو عبادات میں وہ حصے جو ادا نہیں ہو سکتے ان میں شرعاً رعایت ہے، کیونکہ دین اسلام تنگی کا نام نہیں ہے، نہ تکلیف کا نام ہے، بلکہ دین اسلام کی بنیاد یسر یعنی آسانی پر رکھی گئی ہے۔ بے شک۔ یہ سہولتیں اور رعایتیں ہم اپنی طرف سے نہیں دیتے، بلکہ یہ شریعت کی طرف سے ہے، اللہ اس کے رسول کی طرف سے ہے۔ خود اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک موقع پر ارشاد فرمایا، ایک جگہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یہ سورہ بقرہ کی ہے آیت نمبر 286۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
کہ اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا، بے شک یعنی جتنا وہ کر سکتا ہے اسی کا اللہ مکلف بناتا ہے۔ جی اگر کوئی ایک لوٹا پانی اٹھا سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے یہ حکم نہیں دیتا کہ تم ایک بالٹی پانی اٹھاؤ، بلکہ اسے ایک لوٹا ہی اٹھانے کا حکم دیتا ہے۔ بے شک مثال کے طور پر ہم وضو کرتے ہیں، اب اگر کوئی وضو نہیں کر سکتا ہے بیماری کی وجہ سے یا پانی نہیں ہے، وضو کریں گے تو مرض بڑھ جائے گا، تو اس صورت میں حکم آیا کہ آپ جو ہے نا تیمم کر لیجئے۔ جی تو یہی تکلیف سے بچنے کے لیے ہے۔ اسی طریقے سے نماز وغیرہ میں بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہم ادا نہیں کر سکتے تو انہیں ان میں رخصت دی گئی۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ حج میں ارشاد فرمایا ما جعل علیکم فی الدین من حرج، یعنی اللہ نے تم پر دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی ہے۔ تو یہ وہ صورتیں ہیں کہ انسان اگر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا ہے تو وہ بیٹھ کر پڑھے۔ لیکن میں یہاں پر عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ ہمیں کچھ لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ تھوڑی سی معمولی سی بھی تکلیف ہوتی ہے تو وہ بیٹھ کر نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ کچھ لوگ تو شوقیہ شروع کر دیتے ہیں۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ ایسا نہ کریں، عبادت کر رہے ہیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں آئے ہیں، لہٰذا آپ نماز کو اسی طرح سے ادا کریں جیسے رب کائنات نے اور اس کے رسول نے ادا کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ جی بے شک ماشاء اللہ، بہت خوب۔ تو ایک مسئلہ حضرت یہ ہے کہ جب ہم لوگ ٹرین میں ہوتے ہیں اور ٹرین چل رہی ہوتی ہے تو اس وقت اگر نماز کا وقت آ جائے تو پھر ہم اس وقت نماز ہم کیسے ادا کریں؟ جی، اس تعلق سے اتنا عرض ہے کہ اولاً آپ ٹرین کے ٹھہرنے کا انتظار کریں، رکنے کا، کہ ٹرین کہیں رک جائے اور آپ نماز پڑھ لیں۔ یہ سب سے بہتر طریقہ ہے، انتظار کرنے کا حکم بھی ہے۔ لیکن اگر ٹرین کے ٹھہرنے کا انتظار کرتے کرتے نماز کا وقت نکل جائے گا، اس کا گمان غالب ہو، جی غالب گمان ہو، تو ایسی صورت میں حکم یہ آیا ہے کہ آپ ٹرین میں ہی بیٹھ کر نماز پڑھ لیں، ٹرین میں بیٹھ کر نماز پڑھ لیں۔ اس کی بیٹھنے کی وجہ یہ ہے کہ نماز ٹرین میں کھڑے ہو کر پڑھنا دشوار ہے، جی چونکہ جب ٹرین چلتی ہے تو اس میں آگے پیچھے دائیں بائیں نمازی جب کھڑا ہوگا نماز پڑھنے کے لیے تو آگے بھی بڑھ سکتا ہے، پیچھے بھی وہ ہٹ سکتا ہے، دائیں بائیں جھول سکتا ہے، گر سکتا ہے، چونکہ اس میں ڈبے میں جو ہے نا ٹرین کی بوگی میں وہ ایک اتھل پتھل ہوتی ہے، دائیں بائیں ڈبہ ڈولتا ہے تو پھر نمازی بھی گر سکتا ہے۔ تو ایسی صورت میں حکم یہ آیا ہے کہ وہ بیٹھ کر کے نماز پڑھ لے گا۔ جی تو یہ تو رہا، تو جیسے کشتی وغیرہ ہے حضرت، جی تو پھر کشتی میں حکم ہے نماز پڑھنے کا، جی تو ایسا تو ہے نہیں کہ کشتی بالکل برابر سابر ہو، اب پانی ہے تو کبھی نیچے کبھی اوپر کا، کبھی دائیں کبھی بائیں، تو وہاں بھی ایسا ہوتا ہے، جی تو وہاں حکم یہ ہے کہ نماز جو ہے اس طرح ادا کی جائے۔ بیٹھ کر جی جی، اس میں اصل میں یہ ہے کہ نماز بیٹھ کر پڑھنے کی کئی وجہ ہیں۔ جی ان میں سے تو یہ ہے کہ آدمی کھڑا نہیں ہو پا رہا ہے۔ جی دوسری وجہ یہ بھی ہے، اس وجہ سے بھی رخصت دی جاتی ہے کہ مان لیجیے کھڑا ہو کر اگر نماز پڑھے تو سر چکرا رہا ہو، کھڑا ہوا اور سر چکرا رہا، تو ایسی صورت میں حکم یہ آیا، اس کو دوران راس بولتے ہیں عربی میں، جی تو اس کو حکم یہ آیا ہے کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھے، کیونکہ جب سر چکرانے اگر لگے گا تو پھر وہ یقیناً وہ ایک طرف یا دوسری طرف وہ گر جائے گا۔ اور کشتی میں دائیں بائیں گرنے کا، ڈاواڈول ہونے کا تو خطرہ نہیں ہوتا، لیکن سر کے چکرانے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے، چونکہ کشتی پانی کے سطح پر تیرتی ہے تو یوں گھوم بھی سکتی ہے کشتی، اس لیے پہلے سے حکم دے دیا کہ آپ بیٹھ کر نماز پڑھیے اطمینان سے، تاکہ آپ کا سر نہ چکرائے۔ یہاں پہ بھی آپ دیکھیے شریعت نے ہمارے اس دوران راس کا خیال کرتے ہوئے قیام، جو کہ رکن ہے نماز میں، ہے نا، اس کی بھی رخصت دے دی اور کہا کہ آپ بیٹھ کر کے نماز پڑھیے۔ یہ ہے دین یسر کا مطلب۔ جی سبحان اللہ۔ تو حضرت بیٹھ کر جب نماز پڑھے گا جی تو پھر رکوع اور سجود یہ تو ضروری ہے، جی تو پھر وہ کیسے ادا کرے گا؟ بیٹھ کر کے نماز جب پڑھیں گے تو رکوع اور سجدہ جھک کر کریں گے۔ جی رکوع میں جھکنے کی مقدار یہ ہوگی کہ آدمی اتنا نہ جھکے کہ دیکھنے والا یہ تصور کر لے کہ وہ سجدہ کر رہا ہے، جی دیکھنے والے کو سجدہ کا تصور نہ ہو، اور سجدے میں رکوع سے زیادہ جھکیں گے سجدہ کے لیے۔ جی
ہاں یہاں پر ایک بات اور عرض کروں کہ اگر وہ سجدہ کر سکتا ہے، جیسے سجدہ کرتے ہیں، تو وہ سجدہ ہی کرے گا بیٹھنے کی حالت میں بھی. لیکن اگر سجدہ نہیں کر سکتا ہے تو پھر وہ سجدہ کے لیے جھکے گا. یہ ہے بیٹھ کر کے نماز پڑھنے میں رکوع اور سجدہ کرنا. مطلب فرق ہونا چاہیے رکوع اور سجدہ کے درمیان جھکاؤ میں. جی آج کل نماز والی کرسی جس کے فرنٹ پر تختہ لگا ہوتا ہے جی مساجد اور گھروں میں اکثر استعمال ہوتی ہے. جی جی تو میں عرض کروں آپ کی بارگاہ میں کہ ایسے مسائل جو عوام کے لیے آج کل بہت ضروری ہیں آپ پیش فرما دیں کہ مریض پر کس طرح اس کرسی استعمال کر سکتا ہے اور غیر مریض اس کا استعمال کر سکتا ہے یا نہیں، اور اس کا جو ہے نماز پڑھنے کا اس کا جو بہتر طریقہ ہے وہ کیا ہے. دیکھیے اس تعلق سے میں عرض کروں کہ کرسیاں، ایک تو آپ نے جو سوال میں رکھا کہ سامنے فرنٹ میں تختہ لگا ہوتا ہے. جی کچھ کرسی ایسے بھی ہوتے ہیں جس کے دستانے ہوتے ہیں جو آپ ہاتھ رکھ سکتے ہیں. کچھ کرسی ایسی ہوتی ہے بالکل نارمل، اس میں ہاتھ رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی. تو ایک آدمی اگر نماز پڑھ رہا ہے کرسی میں بیٹھ کر کے تو اس کے لیے دستانے والی کرسی کا استعمال کرنا مناسب نہیں ہے. وہ نارمل کرسی استعمال کرے جس میں دستانہ نہ ہو. اب پھر کرسی میں بیٹھ کر نماز پڑھنے کی دو صورتیں بنتی، اس مسئلے کی دو صورت ہوتی ہے. نمبر ایک، سامنے جو دستانہ آپ کہہ رہے ہیں اس میں بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں اور ہوا بھی ہے کہ سامنے کوئی چیز اٹھا کر کے پیشانی کے قریب لاتے ہیں، مثلا لوہا ہے یا تختہ ہے یا روڑا اس طرح کا، پھر اس پر وہ سجدہ کرتے ہیں. یہ ایک طریقہ ہے، یہ منع ہے، یہ ناجائز ہے. جی اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ اسی پر سجدہ کر رہا ہے، اس کو اٹھا کے نہیں لا رہا ہے بلکہ اسی رکھی ہوئی چیز پر وہ کیا کر رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے. یہ اس سے نماز ہو جائے گی. اور اگر وہ سجدہ کرنے پر قادر نہیں ہے تو اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. جی وہ آدمی اشارے ہی سے کیا کر لے، سجدہ کر لے، یہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. اب اس تعلق سے روایت بھی ملتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ ایسا آپ نے جو ہے نا کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے منع فرمایا. اور وہ صورت جس میں کہ اشارے سے سجدہ ہوتا ہے یا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور منع نہیں فرمایا. میں وہ روایت پیش کرنا چاہوں گا. فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دخل علی مریض یعودہ فوجدہ یصلی کذالک فقال ان قدرت ان تسجد علی الارض فاسجد والا فاومی براسک. وروی ان عبداللہ ابن مسعود دخل علی اخیہ یعود فوجدہ یصلی ویرفع الیہ عود فیسجد علیہ فنزع ذلك من ید من کان فی یدہ وقال هذا شیء عرض لکم الشیطان اومی للسجود. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک بیمار کی عیادت اور بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے. آپ نے دیکھا کہ وہ آدمی نماز ادا کر رہا ہے اسی طرح سے، وہی اٹھا کر کے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر زمین پر سجدہ کر سکتے ہو تو سجدہ کرو، ورنہ اپنے سر سے اشارہ کرو، یہ سجدہ کے لیے تمہارے لیے کیا ہے، کافی ہے. اور روایت میں ایک یہ بھی آیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بھائی کی عیادت کے لیے تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں اور ان کے سامنے ایک لکڑی اٹھائی جا رہی ہے اور اس پر وہ سجدہ کر رہے ہیں. تو آپ نے اس شخص کے ہاتھ سے وہ لکڑی چھین لی جو لکڑی اٹھا رہا تھا اور فرمایا کہ یہ چیز شیطان نے تمہیں پیش کی ہے، سجدہ کے لیے اشارہ کافی ہے، اشارے سے سجدہ کر لو. یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی یہ عمل اور یہ روایت اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے تعلق سے جو میں نے آپ کی سامنے روایت پیش کی، اس سے یہ بات صاف واضح ہے کہ لکڑی اٹھا کر یا کوئی چیز اٹھا کر نمازی کی پیشانی کے قریب نہیں لایا جائے گا، بلکہ وہ خود سجدہ کرے. نہیں کر پا رہا ہے تو اشارہ کر لے، یہ بہتر ہے. اب اس کے بعد ایک مسئلہ آتا ہے کہ پیشانی کے قریب لکڑی اٹھائی گئی، اٹھا کے رکھی گئی اور اس پر وہ سجدہ کیا، تو ایسی صورت میں نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی، یہ ایک مسئلہ ہے. تو اس میں کہہ رہے ہیں کہ اگر اس نے ایسا کیا تو اب یہ دیکھا جائے گا
کہ اس نے اپنے سر کو سجدہ کے لیے یا رکوع کے لیے کچھ جھکایا یا نہیں جھکایا. جی. ایک تو یہ جیسے یوں بیٹھا ہے اور کوئی لا کر کے یوں لگا دیا پیشانی پر, اور یہ کہ ادھر سے اٹھا کے لگایا اور یہ کچھ جھکا بھی ایسے کر کے. تو بتاتے ہیں کہ اگر اس نے سجدہ یا رکوع کے لیے جھکا تو یہ جھکنا اس کے لیے کافی ہو جائے گا, یہ نماز ہو جائے گی. تو نماز کا ہونا اس لیے ہوگا کہ وہ جھکا ہے, اس لیے نہیں کہ اس نے سجدہ کیا, چونکہ وہ طریقہ غلط تھا. یہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے والوں کے لیے ہے, یہ طریقہ کس طرح سے سجدہ کرے. اب ایسی صورت میں ایک مسئلہ اور آتا ہے کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو بیمار نہیں ہیں, وہ بھی اشارے سے نماز پڑھتے ہیں, سجدہ کرتے ہیں. تو اس تعلق سے عرض یہ ہے کہ ہاں ایک دو صورتیں آتی ہیں جہاں پر آدمی بیمار نہ ہو تب بھی وہ اشارے سے نماز پڑھے گا, نہ سجدہ کرے گا نہ رکوع کرے گا. جیسا کہ ایک آدمی سفر میں ہو, حالت سفر میں مسافر ہو, سواری پر وہ بیٹھا ہے, تو ایسی صورت میں وہ سواری سے اگر نہیں اتر پا رہا ہے, اس کی کئی وجہ ہو سکتی ہے, یا تو دشمن کا خوف ہے, یا درندے کا ڈر ہے, یا نیچے کیچڑ وغیرہ ہے کہ اتر کے وہ سجدہ نہیں کر سکتا ہے. تو حکم یہ آیا ہے کہ وہ کیا کرے گا, اشارے سے نماز پڑھے گا اور اشارے سے سجدہ کرے گا. جی. یہ طریقہ ہے. تو گویا کہ اس معاملے میں وہ انسان بھی معذور ہے, جیسے بیمار معذور ہے ایسے ہی یہ بھی معذور کہلائے گا. یہ وہ صورتیں ہیں جس میں سجدہ کرنے کا اس طرح سے حکم دیا گیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ روایت آتی ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سواری پر اشارے سے رکوع اور سجدہ کر کے نماز پڑھتے تھے. یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روایت ہے. تو اس طرح سے آدمی اشارے سے رکوع کر کے نماز پڑھ سکتا ہے اور رکوع کر کے سجدہ بھی کر سکتا ہے. لیکن یہاں ایک بات کا خاص خیال رہنا چاہیے کہ آدمی اسی وقت اس کام کو انجام دے, رکوع اشارے سے کرے یا سجدہ اشارے سے کرے جبکہ واقعتاً وہ معذور ہو. اب ایسا نہیں, ذرا غور کیجئے, میں توجہ چاہوں گا اپنے ان ناظرین کا اور اپنے ان تمام دوست و احباب کا کہ جو لوگ اپنے گھروں سے مسجد آتے ہیں, بآسانی چل کر آتے ہیں, تکلیف نہیں ہوتی ہے انہیں گھر سے مسجد پہنچنے میں, لیکن مسجد میں پہنچنے کے بعد وہ کرسی استعمال کرتے ہیں. خدارا اگر آپ کو کرسی کی ضرورت نہیں ہے تو آپ کرسی کا استعمال نہ کریں. اس صورت میں آپ کی نماز نہیں ہو رہی ہے. آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھیں, کھڑے ہو کر سارے ارکان ادا کریں, رکوع اور سجدہ کریں, معمولی سی تکلیف کو برداشت کر لیں. آپ سانس پھول رہی ہے اس وجہ سے کرسی پہ بیٹھ جائیں, یہ بھی غلط طریقہ ہے. یہ اس شخص کے لیے بیٹھ کر نماز پڑھنے کا حکم ہے جو کھڑا ہو کر نہیں پڑھ سکتا ہے, رکوع نہیں کر سکتا ہے, سجدہ نہیں کر سکتا ہے. وہ آدمی جو ہے ایسا کرے. لیکن معمولی سی تکلیف کی بنیاد پر اس طرح سے کرنا ہماری اور آپ کی نماز کو, یہ ہماری کوتاہی اور غفلت خراب کر رہی ہے. اس لیے آپ سامعین سے گزارش ہے کہ نماز کو اس کے تمام ارکان اور اس کے تمام حقوق کے ساتھ ادا کریں. یہی یقیمون الصلاۃ کا معنی بھی ہے اور یہی اس کا مفہوم بھی ہے. ماشاءاللہ, بہت خوب. اظہارات کے ناظرین, الحمدللہ آپ لوگوں نے ایک اہم مسئلے کی معلومات حاصل کی کہ ہم لوگ کرسی کا استعمال کب کریں اور کون سا طریقہ ہمارے لیے بہتر ہے اور کون سے لوگ اس کرسی کا استعمال کر سکتے ہیں. ناظرین, آپ لوگوں سے اپیل ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں, شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں. انشاءاللہ ہم لوگ اسی طرح کی معلومات کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوتے رہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.